میری بہنوں میری بیٹیوں سنو، کوئی یوں نہیں کہہ گیا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں برابر چلا کرو. شوہر ہے خدا کوئی نہیں، جل کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، اس پہ نرمی سختی آتی ہے. ہر چیز کو ساتھ لے کے چلا کرو. جو شوہر کے مزاج کو سمجھ جائے، جو بیوی کے مزاج کو سمجھ جائے، ان کے گھروں میں طلاقیں نہیں آیا کرتی بلکہ خدا کی رحمتیں آیا کرتی ہیں. میرے نبی نے اپنی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا تھا کس وقت؟ جب 17 پیود والی چادر رخصتی کے وقت سر پہ دی تھی. جنتی عورتوں کی سردارل کی ڈولی اٹھ رہی ہے. حضور نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا دیکھ میری بچی کے سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، کوئی نئی چادر لے آ. اما جان اپنا بکسا کھول کے 17 پیود والی چادر 16 کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا کہ لگی کبلی والے اس سے نئی چادر میرے پاس کوئی نہیں. میرے نبی نے غصہ نہیں کیا بلکہ وہ 17 پیود والی چادر لی، اپنی سیدہ بیٹی فاطمہ کو بلایا، ماتھا چوما، سینے سے لگا کر 17 پیود والی چادر سر پر رکھ کر ہاتھ سر پہ رکھ دیا. ام سلمہ اے عائشہ گواہ ہو جاؤ، او میری بچی آنسوں کو صاف کر لے، آج 17 پیود والی چادر دے رہا ہوں، کل انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں پہناؤں گا. اس بیٹی کو رخصتی کے وقت کان میں کہا تھا بیٹی دیکھنا اپنی زندگی کے ارمانوں کو باپ کی دہلیز پہ دفن کر کے چلی جا. میں نہ سنو میری بیٹی اللہ غنی روٹی کپڑے کی وجہ سے ناراض ہو کے آئی ہے. اے میری بچی میں نہ سنوں میری بچی تو گھر کے ماحول کی وجہ سے، گھر کے برتن بھانڈے کی وجہ سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی، اور میری بچی آ جائے گی روٹی تو ضرور کھلاؤں گا، میں محبت تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. میری بیٹی گھر کے دروازے کھلے خوشی خوشی گھر آنا، کبھی شوہر سے ناراض ہو کے نہ آنا. شوہر سے ناراض ہو کے میری دہلیز میں قدم رکھا اور تیرا انتقال ہو گیا، میرے سے امید نہ رکھیو میں محبت تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بیٹی جس کے ساتھ تیرا بیاہ کر رہا ہوں اس کے پاس کپڑا لتا بکال کوئی نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان کا نور اتنا ہے آسمان والے بھی اس کے ایمان پہ رشک کر رہے تھے. ہر باپ سے کہوں گا، ہر بہن سے کہوں گا، جب بیٹی بہن کو رخصت کرو تو کال میں کہہ دیا کرو زندگی کے ارمانوں پہ لڑنے سے پہلے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھ لینا. اللہ اس پروگرام کروانے والوں کو دین میں، ایمان میں، خوشیوں میں، راحتوں میں دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر لٹکی اور رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، باپ دادے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اماں کی تصویر لگوائی ہوئی ہے، 5000 روپے کی ماں کی تصویر بنائی، مرنے کے بعد ماں یاد آئی جب ساری رات کمرے میں پڑی کھانستی رہتی تھی، اس وقت ماں کا پیار کہاں چلا گیا تھا. چشتی صاحب جہاں تقریر کرنے جاؤ ماں کی شان سناؤ، ابے کی شان سناؤ. جب اس بوڑھے سے دکان کی صفائی کروایا کرتا تھا اس وقت باپ کی شان کہاں تھی. تجھے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے گرمی لگا کرتی تھی، تیرا باپ 15 کلو کا اسکول کا بیگ اٹھا کر 2 میل پیدل آیا کرتا تھا، اس وقت تیرے باپ کی شان کہاں چلی گئی تھی. روزانہ گھر والی شکایت کیا کرتی تھی تیری ماں نے بول بول کے سر کھا لیا، اس کی کان میں کہا کرتا تھا 4 دن کی مہمان ہے چلی گئی پھر تو گھر میں راج کرنا. اس وقت ماں کی شان کہاں تھی.
गाड़ियों के पीछे लिखवाने वालों, मामा ठंडिया छावा, जब ये ठंडी छा रोजाना तेरा चेहरा देखकर यहाँ से आंसू निकाल के कहा करती थी, या अल्लाह ये वही है जो सारी रात मेरे सीने पे लेट कर मुत्ता करता था। इलाहुल आलमीन आज मेरे कमरे में आके कहता है, अम्मा 8 दिन हो गए कपड़े बदल ले, तेरे कपड़ों से बदबू आ रही है। हासिलपुर के गयूर मुसलमानों, खुदा के वास्ते माँ बाप की तरफ उंगली का इशारा न करना। अगर उन्होंने रो के आसमान की तरफ देख लिया, रब्बे कायनात की कसम है, दुनिया के अंदर चलना और कब्र के अंदर लेटना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो मेरे कुरान ने ये बतलाया, मुझे तो मेरे दीन ने ये बतलाया, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने मुझे ये बताया, ओ लोगों अपने सीने को लोगों के दिलों को, लोगों के दुखों का कब्रिस्तान बना लो। हंसते रहो, हंसते जियो, हंसते मरो। अगर हंसते मरोगे, इमामुल अंबिया क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में तेरा सिफारिशी बन के आएगा। नहीं यकीन आता सुबह कब्रिस्तान चले जाना और रिश्तेदारों की कब्र पे नहीं, सगे बाप की, सगी अम्मी जान की, सगे भाई की, सगे बहनोई की, सगे साले की, दादे ताए की कब्र पे खड़े होके पूछ लेना, बताओ तुम्हारे साथ कब्र में आके क्या बनी। अगर तेरे पास एहसास जिंदगी है, तेरे पास दिल का दर्द है, तो तमाम कब्रों की आवाज सुनेगा, मरने वालों की आवाज सुनेगा। ओ मियाँ जी, ओ रईस साहब, ओ बाबू साहब, ओ चौहान साहब, ओ राणा साहब, ओ राव साहब, कब्र के अंदर तैयारी करके आना। जिन चीजों को हम कामयाबी समझा करते थे, कब्र के अंदर आके पहली रात में पता लग गया, अल्लाह की कसम वो सारी की सारी चीजें धोखा निकली है। माल का बनाया, औलाद का बनाई, धन दौलत का बनाई, बीवी बच्चे का बनाए, रिश्तेदार खानदान का बनाया। ओ लोगों सदारत वजारत कामयाब बनाई, लोगों की सलाम अलैक कामयाब बनाई, लोगों की सिफारिश कामयाब बनाई। और लोगों मेरे कलम की हरकत, मेरी मूंछों का बल मेरे काम ना आया। फिर बता तेरी कब्र में क्या चीज कामयाब काम आई, जिसकी वजह से अल्लाह ने कामयाबी के फैसले फरमाए। कहने लगा माल धोखा निकला, औलाद धोखा निकली, दुनिया का सुर और रसूख धोखा निकला। और लोगों तैयारी करके आना, कब्र में पैसा नहीं चलता, कब्र में सोना नहीं चलता, कब्र में चांदी नहीं चलता। रब्बे कायनात की कसम है, कब्र में तो रसूल पाक के तरीके चलते हैं। जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, कच्चे मकान में रहते हो, कोठी बंगले कार में रहते हो, ओ लोगों फेरी लगाने वाले या शोरूम रखने वाले या प्लाजो वाले, होलसेल का काम करने वालों, परचून का काम करने वालों, वो लोगों दुनिया की जिंदगी रो के भी कट जाएगी, हंस के भी कट जाएगी। दुनिया की जिंदगी मेरे अजीजों खामोशी से भी कट जाएगी। जिन्होंने चटनी रोटी खाई सुबह उन पे भी आएगी, जिन्होंने मेरे अजीजों टिक्के कबाब खाए सुबह उन पे भी आएगी। खुदा के वास्ते हासिलपुर के गयूर मुसलमानों, मेरी बात मान लो, सुन लो। अल्लाह करे सारे लोग नमाज पढ़ के आए हो, सारी धी बेटियां नमाज पढ़ के आई हो। अगर मेरी अजीजा और मेरे भाइयों, अगर नमाज का सजदा गफलत की वजह से रह गया, तो घर जाने के बाद सोने से पहले 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर पढ़ के लेट जाना। रब्बे कायनात की कसम सारी रात बिस्तर पे रहमत बरसेगी। अगर नमाज का सजदा छोड़ दिया, जलसे में तो सुभान अल्लाह कह के चला गया, जलसे का अपना स्वभाव है। नमाज छोड़ने की वजह से सारी रात बिस्तर पे खुदा की लानत पड़ती रहेगी।
ابھی آپ کے سامنے پیر حبیب اللہ درخواستی بیٹھے تھے، او لوگوں اللہ اکبر، پیر صاحب بیٹھے تھے، انہی کا تعلق رکھنے والا، انہی کا بھائی، اللہ اکبر، مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ، سن 2000 میں 8 دن میں حضرت کا بیگ کراچی میں اٹھا کے پھرتا رہا، 8 دن میں حضرت کے پاؤں دبائے، فرمانے لگے عبدالحنان جلسے جلوسوں میں اللہ تجھے لے جائے گا، جلسے میں جا کر جلسے والوں سے بھی کہہ دینا، سامعین سے کہہ دینا، او لوگوں جلسے جلدی کروایا کرو، خدا نہ کرے جلسے میں تاخیر ہو گئی، لوگ دیر سے گھر پہنچے جلسہ سننے کی وجہ سے، اگر ایک آدمی کی بھی نماز قضا ہو گئی، اس بے نمازی کی نحوست سارے سال تک مدرسے پہ پڑتی رہے گی۔ میں کہاں سے لاؤں؟ حضرت بیل شریف والے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سلام پھیرا، 3 مقتدی 3 مرید، ان کی 1 رکعت رہ گئی، کھڑے ہو گئے، اللہ والے نے دعا نہ کرائی، اللہ والے نے نماز کی صفیں نہ چڑھوائی، مریدین نے سلام پھیرا، فرمایا او مریدو تمہاری کبھی تکبیر اولا نہیں جاتی، رکعت کیوں چلی گئی؟ کہنے لگے حضرت جی ادھر مؤذن تکبیر کہہ رہا تھا، مکبر تکبیر کہہ رہا تھا، ادھر ایک ریڈی آ کے رکی، 3 بوریاں گندم کی مدرسے کے طالب علموں کے لیے آئی، ہم نے کہا جلدی سے اٹھا کے مدرسے کے گودام میں سٹور میں رکھ دے، ہم نے کندھے پر اٹھائی مدرسے کے باورچی خانے میں رکھ کے آئے، اتنے میں 1 رکعت چلی گئی، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ان بوریوں کی نشاندہی ہے کہ جی اللہ والے، فرمایا جلدی کرو انہیں اٹھاؤ، کچرے کے ڈھیر پہ ڈال کے آؤ، استغفار آ کے بیٹھ کے کرو، اللہ والے حلال رزق ہے، گندم کا دانہ ہے، کسی نے عشر دیا ہوگا، کسی نے خراج صدقہ دیا ہوگا، فرمایا تم اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، کندھے پہ آئی 1 رکعت چلی گئی، پیٹ میں چلی گئی، پتہ نہیں کتنی نمازیں چلی جائیں گی۔ آج تیرا میرا نماز کو دل نہیں کرتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، اعتکاف کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ کوئی انڈیا کی سازش ہے، یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے، میرے سے دعا بعد میں کرا، پیر درخواستی سے دعا بعد میں کرا، قاری عبدالغفار سے دعا بعد میں کرا، سری چشتی صاحب سے دعا بعد میں کرا، پہلے اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر، اپنے گھر سے وہ سوراخ بند کر لے، جس سوراخ جس دروازے سے تیرے میرے گھر میں حرام کا مال آتا ہے، او لوگوں فصل کو کھاد 2 نمبر لگاؤ، فصل خراب ہو جاتی ہے، نسل کو حرام کا لقمہ کھلا دو، نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اور میں دیکھنا چاہتے ہیں میرا بچہ آخری وقت میں میرا سرگوش میں رکھ کر مجھے قرآن سنائے، مجھے درود شریف پڑھائے، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائے، تو اپنے بچوں کو اللہ اکبر حلال کے رزق کے اندر رنگ دو۔ اللہ اکبر۔ لاہور کے اندر مفتی محمد حسن صاحب سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے ایک واقعہ بتاؤ، جنرل ضیاء الحق مرحوم کا بھانجا 75 سال کی عمر ہے، پچھلے سال بھی تراویح پڑھائی ہے، اور فرماتے ہیں ختم قرآن پہ مجھے بلا لیتا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی ایک واقعہ آپ کو بتاؤ، جب میری شادی ہو گئی میں نے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا۔ اسے کہنے لگے میں حیران کہ میاں جورو کا غلام بن گیا، کہ شباہت سے شکل سے صورت سے مجھے ماں کا نافرمان نہیں لگتا تھا، سفید داڑھی چہرے پہ بزرگی، کہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی میں نے ماں کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دیا، امی روٹی پکا کے میرے آگے رکھتی، میں بیوی کو کہتا تو پکا کے لا، ماں میرے پہ ناراض ہوتی، میں نے کہا اماں جتیاں مار لے تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ ایک دن مجھے اماں کمرے میں لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی بیٹے بتا کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں جان میرا ابا وکیل ہے، پتہ نہیں ناجائز جائز کتنے کیس لڑتا ہوگا، ابا حرام کا لقمہ میرے تقوی کے خلاف ہے،
ہے۔ اما جان منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئی۔ شام کو وکیل صاحب گھر آئے، کہنے لگی آج تیرے بیٹے نے ایسی بات کہہ دی، میں نے تو سوچا تک نہیں تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تیرا بیٹا دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا۔ اما تو میرے ابے کی کفالت میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں میرا ابا کتنے جائز ناجائز کیس لڑتا ہے، میرے تقوی میں کمی آتی ہے۔ وکیل صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گیا اور بیٹے سے جا کے کہنے لگا او بیٹے میری کمائی پہ شک نہ کر، آج جو تیرے پہ تقوی کا، آج تیرے چہرے پر جو تقوی کا نور نظر آ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کمائی کا نتیجہ ہے۔ اولاد نہ رہی، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر منہ ماری کر رہی ہے، مزوری کر رہی ہے۔ امریکہ نے بیڑا غرق نہیں کیا، جو اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دکان پہ دو دھاری چھرا لے کے بیٹھا تھا، نہ امیر کو دیکھا نہ غریب کو دیکھا، غریب کے ارمانوں کے گلے کاٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے حلق میں اتارا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج 4 بیٹوں کا باپ مرا، غسل دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ 6 بیٹوں کا باپ مر رہا ہے، کوئی باپ کی میت پر، کوئی باپ کے جسم پر پانی ڈالنے کو تیار نہیں۔ 4 بیٹیاں 10-10 لاکھ کا جہیز لے کے بیٹھی، باپ موت کی طرف جا رہا ہے، کوئی باپ کو سورہ مزمل سنانے کے لیے تیار نہیں۔ جس بیوی کے ایک ایک کلائی میں 6 سونے کی چوڑیاں ڈالی تھی، آج وہ بیوی تجھے تیرے کان میں کلمہ سنانے کو تیار نہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزوں، کبھی وقت پر مجھے ٹائم دینا، میں آپ حضرات سے معاشرت پہ گفتگو کروں گا۔ میں صرف معذرت کے ساتھ عرض کر کے جا رہا ہوں، او لوگوں اپنی جیبوں میں معاذ اللہ، میں آپ سے نہیں کہتا میں اوروں کی بات کروں، اور کون ہے؟ میں یہاں پہ اللہ اکبر، میں اسٹریٹ فارورڈ بات نہیں کرتا، میں گھما پھرا کے، تاکہ آپ کی عزت تک عزت نہ ہو جائے، آپ یہ نہ سمجھے ہماری بےزتی کر کے گیا۔ میں آپ کو نہیں سناؤں گا تو میں کل کو سناؤں گا؟ او میرے عزیزوں، رات کو جب ہم سوتے ہیں موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے، سامنے ہمارے ٹی وی پڑا ہوتا ہے، او لوگوں پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کس کا آیا، لوگوں اسی رات موت آ گئی، بتاؤ ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ نکاح پڑھانا علماء اکرام کا کام کوئی نہیں، بیٹے کی شادی ہو باپ نکاح پڑھائے، باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، یہ کالی کملی والے کا لایا ہوا دین ہمیں کہہ رہا ہے۔ ہر آنے والی رات کے ستارے اور چاند حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، الہ العالمین کل پہ چمکے، کل کو اپنی چمک کی بہاریں دکھائیں۔ 1400 سال پہلے ہم نے ایسے لوگوں کے نظارے کیے جن کی پیشانی پہ نماز کے سجدوں کے نشان ہوا کرتے تھے۔ آسمان والوں کے لیے جیسے زمین والوں کے لیے آج آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، آسمان والوں کے لیے ایسے ان کی پیشانی کے سجدوں کے نشان چمکا کرتے تھے۔ تبدیلی سن رہے ہو، مزے لے رہے ہو، عمر کے آنے پہ تبدیلی آئی، واقعی عمر کے آنے پہ تبدیلی آئی۔ رب کعبہ کی قسم ہے آج دنیا مانگ رہی ہے، ریاست مدینہ کا اعلان کیا جا رہا ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے تبدیلی آ جائے۔ اور لوگوں اپنی آن میں، اپنی بان میں، اپنے ٹھاٹھ میں، اپنے مزوں میں، اور لوگوں اپنی آرائش اور آرام میں، اپنی سوچوں میں کمی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، عمر کی تبدیلی کی بات
بات کرتے ہو؟ کون عمر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے دروازے پر آ گئے، آ کے دروازہ بجایا، دستک دی، اندر سے کوئی نہ آیا، پھر دروازہ بجا، تیسری مرتبہ دروازہ بجا، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا آیا، کہ کیا بات ہے تیرے باپ کو سنائی نہیں دیتا؟ میں نبی کا داماد 3 مرتبہ دروازہ بجا چکا، تیرا ابا باہر نہیں آیا۔ عبداللہ بن عمر نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، میرے ابے کو غصہ نہ کر، پردہ ہٹا کے دیکھ لے، میرے باپ کے پاس تہمت ہے، کرتا کوئی نہیں، شرم کی وجہ سے میرا باپ باہر نہیں آیا۔ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ عید کا دن ہے، اللہ اکبر، سادہ سا کرتا تہمت، بیلی سی پگڑی پہن کر 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ صحابہ نے پیروں کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، کہنے لگے عمر تیرا جوتا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگے عمر کی تنخواہ جوتا خریدنے کی اجازت نہیں دیتی، لوگوں کے پیسوں سے جوتا خرید کر اللہ اکبر 4 دن کے مزے اڑا لوں گا، کل قیامت کے دن اس روزے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پتہ نہیں ہمارے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، پتھر بھی تو نرم ہو جاتے ہیں۔ کتنے جنازے روزانہ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، او لوگوں، مسجد کے اندر جو چرپائی پڑی ہے بڑی بے وفا ہے، کسی کے گھر میں آ کے بچھ جائے خالی نہیں جاتی۔ جب کسی کے دروازے کے باہر یہ چرپائی پڑی ہو، سمجھ لو ایک اور دنیا سے چلا گیا، پتہ نہیں جنازہ جا رہا ہے، ناکام ہو کے جا رہا ہے، کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ او لوگوں، جب چہرے کی افسردگی دیکھ لو، چہرے پر ندامت دیکھ لو، جب سگی اولاد کو دیکھو خاموش کھڑی ہے، او لوگوں، پان بیڑی قبرستان کے اندر پیا جا رہا ہے، او لوگوں، بغیر وضو کے جنازے پڑے جا رہے ہیں، سمجھ لو معاملہ بڑا اوکھا ہو گیا۔ جائز ناجائز مال اندر اتارنے میں سوچتے کوئی نہیں، قیامت کا دن ہوگا یہی جسم ہمارا مخالف بن جائے گا۔ اور لوگوں، انسان کے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ پیر بولیں گے، الہی بنائے کس لیے تھے، کیا کیا کرتا تھا؟ احساس ہی ختم ہو گیا، ہر ایک جو گزر گیا دن، آج دل گزر گیا تجھے مجھے موت کے قریب کر گیا۔ اخبار نہیں دیکھتے، ٹی وی کی خبریں نہیں دیکھتے، موبائل پہ نہیں دیکھتے، خدا پاک کی قسم ایسے روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں، انسان اور جانوروں میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ کے پردیس بیٹھا ہوا ہے، کمائی کر رہا ہے۔ کمائی تو وہ ہوتی ہے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، نصیبوں والا وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی، صبح بچوں کا چہرہ دیکھ کے نکلا، 4 پیسے دہاڑی کما لیے، شام کو بچوں کا چہرہ دیکھ کے کھا لیا، اپنے بچوں میں سو گیا۔ حضرت علی فرما گئے وہ آدمی بڑے نصیبوں والا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے گھر کا ماحول بدلو۔ رمضان المبارک گزر گیا، اور لوگوں شوال کا مہینہ گزر گیا، ذوالقعدہ کا گزر گیا، ذی الحج کا گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر آ گیا، آج 20 تاریخ 21ویں شروع ہو گئی،
9 दिन रबीउल अव्वल में रह गए, कौन नबी आ रहा है? अल्लाहु अकबर, इतना शानों वाला नबी आ रहा है, इतनी इज्जतों वाला नबी आ रहा है। अल्लाहु अकबर, उसकी पहचान को, उसकी अदा को, उसके शाल को, उसके चेहरे की रंगत और रानाई को परवरदिगार आलम खुद कुरान करीम की सूरत में बयान कर रहा है। तुम्हारे इलाके में कोई बड़ा आ जाए, इस्तकबाल करोगे, गलियों की सफाई करोगे, और लोगों उसके लिए बैठने का इंतजाम करोगे, खाने पीने का इंतजाम करोगे। सारी कायनात का दूल्हा आ रहा है, सारे नबियों का सरदार आ रहा है, और लोगों गलियों की सफाई की जरूरत नहीं, दिलों की सफाई कर लो। और लोगों अपने ईमान की ताकत को मजबूत कर लो। रोजाना, कल से नहीं, परसों से नहीं, दोपहर से नहीं, जोहर की नमाज के बाद से नहीं, आज ही से घर चले जाना, वुजू करके मुसल्ले पे बैठकर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के हुजूर के रोजे की तरफ रवाना कर देना। रब्बे कायनात की कसम है, रबीउल अव्वल का महीना आएगा, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हुजूर की विलादत का दिन हो, कबली वाला दुनिया में तशरीफ लाएगा, 1 महीना दुरूद शरीफ पढ़ ले, नबी के इस्तकबाल करने वालों में तेरा मेरा नाम आ जाएगा। सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह सल्तनत उस्मानिया का बादशाह है। वजीर आया, सरदार जी बादशाह सलामत, सुबह से शाम तक एक आदमी दरवाजे पे खड़ा है और वो कह रहा है मैंने तुम्हारे बादशाह से कर्ज लेना है। बादशाह कहने लगा मैं चट्टी पुश्ती खानदानी बादशाह, नस्ल दर नस्ल बादशाह, हमने किसी से कर्ज नहीं लिया, बुलाओ तो सही कौन है। सामने एक नौजवान खड़ा हो गया, कहा तूने कर्जा लेना है? कहा हाँ जी। तूने कौन सा कर्जा लेना? कहा तिजारत बाद में बतलाऊंगा, लेन देन बाद में बतलाऊंगा, पहले ये बता रोजाना रात को सोने से पहले जो 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, कल रात पढ़ना क्यों भूल गया था? सुल्तान अब्दुल हमीद का शाही ताज जमीन पे गिरा, शाही लिबास उतारा, जमीन पे हेड़िया रगड़ रगड़ के रोने लगा। का क्या कह दिया, कौन सा राज खोल दिया? सगी बीवी को पता नहीं, मेरी अपनी जात को भी पता नहीं, ये तो मैंने इतना छुपा के अमल किया था। जब रात को सोने लगता 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता, अल्लाहु अकबर, तुझे किसने बताया? भूल गया। कौनी ने बताया जिल पे पढ़ता है। अल्लाहु अकबर का कैसे? का मैं कपड़े का ताजिर था, तिजारत किया करता था, मेरी तिजारत पे जवाल आ गया, नुकसान हो गया, घर घर न रहा, बीवी बीवी न रही, बच्चे बच्चे न रहे, सगी औलाद ने बाप कहने से इनकार कर दिया, बीवी तलाक लेने के लिए अदालत में चली गई। ये 4 पैसे की बहार है। सलाम अलैकुम जी, आज गरीब होके देख ले, तुझे कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। ये ऊंची दुकान और बड़े मकान की सारी करामात है। आज गरीबों के देख ले, तेरे से पास गुजरने के से तेरे पास से गुजरने के लिए तैयार कोई नहीं। तुझे आता देख के लोग रास्ता बदल के चले जाएंगे। ओ लोगों, गरीबी गरीबी है। मेरी मां अल्लाह बख्शे रहमतुल्लाह अलैहा, और लोगों तुम यूं ना समझना कि मौली साहब ने माँ को रहमतुल्लाह अलैहा कह दिया बड़ी वलिया होगी, अपनी माँ की तारीफ कर रहा है। और लोगों, मुझे तारीफ करने की क्या बड़ा नाम अल्लाह का, तारीफ खुदा की है, उसके मुस्तफा की, लेकिन मैं उस माँ की तारीफ क्यों ना करूं? अल्लाहु अकबर। जिस दिन उसका जनाजा उठा, चंद दिन पहले कहने लगी बच्चों 28 साल हो गए मैंने गली में कदम निकाल के नहीं रखा है।
ہم ماں کی منتیں کرتے رہے، اماں پاسپورٹ بنوا لے، اماں شناختی کارڈ بنوا لے، چل ہمارے ساتھ حج پہ چل لے۔ اماں کیا کرتی تھی کہ نہ میرے بچوں تصویر بناؤں گی غیر محرم کی نگاہ اللہ اکبر میرے چہرے پہ پڑے گی، مرنے کے بعد میں تمہارے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تمہارا باپ کہے گا اللہ اکبر تم میرے مرنے کے بعد بے حیاؤں کے لوگوں کے سامنے آ گئی، اس نے حج دکھانا کرا دے گا، اللہ اکبر اس کا گھر نہ دیکھا، گھر والے کا دیدار ضرور کر لوں گی۔ آج گاڑی کی بہاریں، لوگوں کے ہاتھ چومنا، لوگوں کا بیعت کروانا، مرید ہونا، رب کائنات کی قسم ارمان دل کے اندر رہ گئے۔ آج ماں باپ زندہ ہوتے تو اس سال میں دیکھ کر ماں باپ کے چہروں پہ کتنی مسکراہٹیں آتی۔ یا تو کوئی ماں کے ہاتھ پیر دبانے کو تیار نہیں، اور باپ کی کھانسی سے کانوں میں کپاس روئی ٹھوسنے والوں اللہ اکبر تمہیں ملک الموت کی چگاڑ یاد کوئی نہیں۔ یہ کون سی روشن خیالی ہے، یہ کون سی اعلیٰ تعلیم ہے، باپ کا بچا ہوا پانی پینے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ کون سی روشن خیالی ہے، اپنے بیٹے کو یعنی اپنے باپ کے پوتے کو پیار کروانے کے لیے تیار نہیں۔ ابا جان معذرت کے ساتھ منہ نہ چومنا، کل یا منہ لگایا تھا تیری تھوک کی وجہ سے دانے نکل گئے۔ او لوگوں جب آپ کے تھوک میں اس کے چومنے میں تجھے جراثیم نظر آنے لگ جائے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ جب بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اندر گھسیٹے اور ماں کی طرف دیکھ کے کہ بھونکنے دے 4 دن کی مہمان ہے، قبر میں پتہ نہیں کب جائے گی، کب ہماری جان کو سکون آئے گا۔ بچہ زمین پہ پیر مار کے کمرے میں جا کے ماں کو سامنے کھڑا دیکھ کے دروازہ بند کر لے، سمجھ لو لوگوں کسی وقت بھی قیامت آنے والی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد بہن دروازے پر آئے اور بھائی کے کان میں آ کے کہے بچے اسکول سے گھر بیٹھ گئے، فیس کوئی نہیں، میٹر کٹ گیا، بل پلانے کے پیسے کوئی نہیں، اور بھائی گھور کے دیکھے بہن کا پجامے میں پیشاب نکل جائے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ جوان بیٹیوں کا باپ مر گیا، بھائی جوان ہے، شام کو بھائی دکان سے گھر آیا، ماں نے بیٹیوں سے کہا کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کیا موڈ لے کے آئے گا، تمہیں دیکھ کے غصہ نہ شروع کر دے، اللہ اکبر میں اسے روٹی دوں گی تم سامنے نہ جانا۔ بہن چاؤ میں گئی اور جا کے بھائی کو کہا گرم گرم تیرے لیے پکا کے لائی ہوں۔ بھائی نے دیکھ کے کہا اچھا پتہ نہیں کبھی مصیبتوں سے جان چھٹے گی، وہ تو کر کے قبر میں چلا گیا، عذاب میرے گلے میں ڈال گیا۔ تیری بہنوں نے تیری اس سختی کو سن کے رونا شروع کر دیا۔ رب کائنات کی قسم ہے چرپائی سے قدم نیچے نہ اتار، اگر اسے غصہ آ گیا زمین کو پھاڑ نہ دے اور تجھے قدموں سمیت زمین کے اندر نہ لے لے۔ صرف 5 نماز ہی دین ہے، صرف روزہ ہی دین ہے، صرف زکوٰۃ ہی دین ہے، حج ہی دین ہے، باقی دین کوئی نہیں۔ یہ تو فرائض ہے، بیماری میں بھی کرنے پڑے گے، صحت میں بھی کرنے پڑے گے، خوشی میں بھی کرنے پڑے گے، غمی میں بھی کرنے پڑے گے، اور باقی من وزنی دین ہے، اسے کتابوں میں کیوں بند کر کے رکھ دیا ہے؟ کہ تجھے کیسے پتا لگا کہ کپڑے کا تاجر تھا، جب میرے پہ زوال آیا لوگوں نے کلام بھی کرنا چھوڑ دیا، سگے بھائی نے بیٹے کی شادی میں بلایا کوئی نہیں۔
بچی کے دل رکھے، بچے کے دل رکھ لیے، رشتہ داروں نے کہہ دیا بھائی کو تو بلا لے، اور مجھ سے کیا کرنا ہے، پہلے پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کی نحوست میرے بچے کے دنوں پہ نہ پڑ جائے۔ اور لوگوں جب بھائی کونے میں، غریب بھائی خاموشی سے آ کے کونے میں بیٹھ جائے، امیر بھائی اسے منہ نہ لگائے، سمجھ لو کسی وقت بھی قیامت آ جائے گی۔ بہن کی بیٹیاں جوان ہو گئی، اپنے بچوں کے رشتے غیروں میں تلاش کرے، کسی نے کہہ دیا گھر کی بچیاں ہیں، لے رشتے لے لے، کہتا ہے میرے بچوں کے بہار کے قابل کوئی نہیں، جاؤ میری بہن سے کو رشتہ تلاش کر لے، روٹی کے پیسے دوں گا، جہیز کے پیسے دوں گا، چنیوٹ کا فرنیچر بنوا کے دے دوں گا، دولہے کی انگوٹھی دے دوں گا، سونے کا ہار دوں گا۔ اے ظالم، یہ تو کوئی حاصل پور کا امیر کر سکتا ہے، اپنی زکاة میں سے سارے کچھ کر سکتا ہے، زیور بھی بنا کے دے سکتا ہے، جہیز بھی بنا کے دے سکتا ہے۔ اور ماں جائے تیری کیا ذمہ داری تھی، اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھا کے محل کے دروازے پہ لے جاتا، محلے کی مسجد کے مولوی صاحب کو بلا لیتا، محلے میں سے 2 آدمی پکڑ کر گواہ بنا لیتا، کہتا دھلے میں کپڑے بھی بنانے کی ضرورت نہیں، ان میلے کپڑوں میں دلہن بیٹی بنا کے لے کے جاؤں گا، سینے سے لگا کے لے کے جاؤں گا۔ ایک طرف بہن کو گلے سے لگاتا، دوسری وقت بھانجی کو گلے سے لگاتا، بھانجی کو اپنے پیار والے سائے میں رخصت کر کے اپنے گھر لے کے جاتا۔ مجھے نہیں پتا حاصل پور میں تیری ناک کٹتی یا بچتی، لیکن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور گھر جانے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ قبلی والے کا تیرے گھر میں سلام آ جاتا۔ حکومتوں سے کہہ رہے ہیں احساس کرو، تو سگوں کا احساس نہیں کرتا، غیر کب احساس کرے گا؟ کسارے چھوڑ کے چلے گئے، ایک دن گھر بیٹھا خاموشی سے آنسو اس کے ذریعے موت مانگ رہا تھا۔ باہر لوگ جینے نہیں دیتے، گھر میں روٹی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، ہر کوئی سانپ بل کے ڈس رہا، الہی موت دے دے۔ اسی کشمکش میں دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، آمنہ کا لال مکے کا در یتیم میرے خواب میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا رونا مت کر دے، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ روتا کیوں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ قبلی والے کہا جاؤں، اب تو پھانسی کا بندہ بھی میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ فرمایا صبح سلطان عبدالحمید کے پاس چلے جانا اور جا کے کہہ دینا مجھے عام آدمی نے نہیں بھیجا، سارے نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے۔ رحمت والے نبی کا، میں کا، وقت کا بادشاہ کا، ذرا اسے جا کے کہہ دینا روزانہ تو درود شریف پڑھتا ہے، 100 مرتبہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے، کل میں تیرے درود شریف کا انتظار کرتا رہا، کوئی نہیں آیا، بتا پڑھنا کیوں بھول گیا تھا؟ اپنا تاج اتار کے زمین پہ رکھا، کہنے لگا کل میں کئی سفر سے دور سے آیا تھا، کام کاج سے بڑا تھکا ہوا تھا، گھر آیا بستر پہ آ کے گر گیا، مجھے پتہ نہ لگا، نیند آ گئی، میں درود پڑھنا بھول گیا۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اسی لیے تو حضور نے فرمایا میرے عبدالحمید سے کہہ دینا۔ سلطان عبدالحمید نے تجوری کھولی، اشرفیوں کی تھیلی نکال کے اس کے جھولی میں ڈالی، کہا ایک مرتبہ بتا حضور نے میرے بارے میں کیا کہا؟ کہ یوں کہا تھا میرے عبدالحمید سے کہہ دینا۔ 4-5 مرتبہ کا وزیر آ گیا، کہنے لگا بادشاہ سنتے جاؤ گے تجوری خالی ہوتی جائے گی۔ وزیر سے کہہ دیا تو سن دی رہا، انہوں نے کیا کہا؟ میرے عبدالحمید سے کہہ دینا رب کعبہ کی قسم مال ختم ہو جاتا، چوری لے کے جسم کے ٹکڑے کر کر کے اس کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ میں حاصل پور میں آیا، میں نے اپنا یا پہچان اب ڈھونڈی یا تعارف ڈھونڈا، کس کے توسل سے آیا؟
میں نے ٹھان بچکی، میں نے پوچھا کون ہے، کہا کہ رہنے والے ہیں۔ اور لوگوں آنے سے پہلے میرے تعلق بنایا تاکہ وہاں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، اور دنیا سے جانے سے پہلے میدان معاشر میں قبر میں اپنا تعلق قبلی والے سے بنا لو، مضبوط کر لو۔ رب کائنات کی قسم ہے اگر حضور سے تعلق بن گیا قبر کے اندر میدان معاشر میں جاتی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کتنی شادوں والا نبی دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ کسی نے نیٹ پہ سنا ہوگا کہ مولوی صاحب ضرور بیان کرنا، ضرور کہہ دینا، میرا کیا آ جائے گا، کسی کے کلیجے کو حضور کسی رسول کے خوشی ہوگی، اللہ اکبر میرا کام بن جائے گا۔ کون نبی دنیا میں آنے والا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی کوثر آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خواہ کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، با کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ذا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ رسالت، شان انبیاء علیہ السلام، شان انبیاء علیہ السلام، نعرہ تکبیر، حضرت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ جتنا اللہ نے سونا نبی عطا فرمایا اتنی شانوں والی اللہ نے امت بھی بنا دی۔ امام کائنات ہے، سرور کائنات ہے، ہادی دو عالم ہے، فخر دو عالم ہے، جہان دو عالم ہے، محبوب دو عالم ہے، آن دو عالم ہے، حبیب خدا ہے، فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ۔ سب کہہ دیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود اس لیے پکوایا، زبان پہ کرتے کلوایا، او لوگوں جتنا اونچا شان ہے اتنا اونچا درود ہے، فضائل بھی اونچے۔ اس درود پاک کو صبح شام پڑھو، گھر میں پڑھو، بازار میں پڑھو، کاروبار میں پڑھو، دکان پہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، تسبیح پہ پڑھو، زبان پہ پڑھو، او لوگوں سفر میں، حضر میں، موٹر سائیکل میں، گاڑی بنگلے کوٹھی کار میں، ہر جگہ پڑھو، بیماری میں پڑھو، صحت بھی پڑھو۔ اللہ والوں نے فرما دیا جو اس ایک مرتبہ درود شریف اس کو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شانہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا یاد رکھو گے؟ تحفہ دے کے جاؤں؟ الحمدللہ جسے بتایا اس نے آزمایا نہیں کیا، فائدہ ہوا۔ فقیر نے کتنی مرتبہ کیا، الحمدللہ مایوسی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی آدمی چاہے آنکھوں سے حضور کا دیدار ہو جائے کہو سبحان اللہ۔ آج اتوار ہے، پیر منگل بدھ جمعرات کا دن آئے گا، عشاء کی نماز کے بعد شب جمعہ، عشاء کی نماز کے بعد جب گھر جاؤ یا مسجد میں ہی جہاں تمہارا سونے کا ارادہ ہو، وضو کر کے 2 رکعت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد
35 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لینا، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لینا، اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ وصلی اللہ علی النبی الامی پڑھ کے زیارت کی دعا کر کے سو جانا۔ زاد السعید میں حدیث موجود ہے، جامعہ شرفیہ سے لکھی گئی، فرمایا 8 دن گزرنے نہیں پائیں گے ان آنکھوں سے حضور کا خواب میں دیدار نصیب ہو جائے گا۔ جسے یہاں کرنا ہو وہ درود شریف پڑھ کے کر لے، اور جسے وہاں کر کے آنا ہو عمرہ کر آئے، حج کر آئے۔ من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا، اور لوگوں جس کا ارادہ مدینے میں مرنے کا ہو، زندگی کے آخری ایام میں بوریا بستر اٹھا کے میرے روزے کی چھاؤں میں آ جائے، جسے مدینے میں موت آ گئی، قبر جنت البقیع میں بل گئی، اسے قیامت کی صبح تک میں محمد کا پڑوس مل گیا۔ کتنی شانوں والی امت ہے۔ بس آخری بات، حضور گھر تشریف لائے، اما عائشہ بائیں پھیلا کے رضی اللہ عنہ، میں ماں عائشہ کا نام لوں، ماں عائشہ کی شان میں کچھ نہ کہوں تو بیٹا ہونے کا حق کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ۔ کائنات کے اندر ساری عورتوں میں سے، ساری بیٹیوں میں سے، ساری بہنوں میں سے، ساری ماؤں میں سے، ابا ہوا سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک کسی عورت کے پاس 3 اعزاز کوئی نہیں جو مائی عائشہ کو ملے۔ پہلا اعزاز، اس کے کچے سے مکان کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دوسرا اعزاز ملا، ماں خدیجہ کیوں نہ ہو، ماں مریم کیوں نہ ہو، ماں سارہ کیوں نہ ہو، ماں آسیہ کیوں نہ ہو، ان کا شان، ان کا ایمان اپنی جگہ، لیکن ماں عائشہ کے حجرے کا اعزاز یہ 70,000 فرشتہ صبح و شام اس کے حجرے میں خدا کا سلام لے کے آ رہا ہے۔ کسی عورت کو اعزاز نہیں ملا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز ملا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کے جان نہیں دی۔ یہ اعزاز عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا۔ کائنات کا دولہا جب دنیا سے گیا، سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ علماء اکرام نے فرمایا جب یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر، اور دنیا ختم ہو جائے گی، اس زمین کے ٹکڑے پر اس وقت بھی 70,000 فرشتہ خدا کا سلام لاتا رہے گا۔ یہ ماں عائشہ بائیں پھیلائے ہوئے حضور حجرے میں، جہاں 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 حضور پیچھے مڑ کے دیکھا، عائشہ کیا خیر ہو، میں نے آپ کو آج باہر نہیں جانے دینا۔ بڑا پیار تھا اس مائی میں اور حضور میں۔ اگر ازواجی زندگی دیکھنی ہو اور سیکھنی ہو، اما عائشہ کی زندگی اور حضور کی دیکھ لو، حضرت علی کی سیدہ فاطمہ کی دیکھ لو، تمہیں حق کے زوجیت پورے کرنے آ جائے۔ حضور نہا کے غسل خانے سے نکلے، تہمت باندھا ہوا، جسم گیلا، اما عائشہ نے کیا کیا، جلدی سے جو کے آٹے کی مٹھیاں بھری حضور کے جسم پہ لگا، گیلا۔ آج کوئی کر کے دیکھے، نافرمان نہیں کہنا۔ مسکرا بھی رہے، عائشہ یہ کیا کیا، کہنے لگی میں نے سنا ہے جسم پر گیلے پر اگر آٹا لگایا جائے تو خوبصورتی آتی ہے۔ مسکرا کے فرمایا عائشہ پہلے کر لیتی، دوبارہ نہانا پڑے گا۔ ابا کہتی ہے میں قربان کیوں نہ جاؤں، ہنستے ہنستے مسکراتے دوبارہ نہانے چلے گئے اور نہا کے آئے۔ فرمایا عائشہ اگر تو نے مذاق کیا تو میں محمد نے بھی قبول کر لیا۔ عائشہ صدیقہ، عائشہ
صدیق نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبد الرحمن صدیقی صاحب میری بہنوں میری بیٹیوں سنو، کوئی یوں نہیں کہہ گیا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں برابر چلا کرو. شوہر ہے خدا کوئی نہیں، جل کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، اس پہ نرمی سختی آتی ہے. ہر چیز کو ساتھ لے کے چلا کرو. جو شوہر کے مزاج کو سمجھ جائے، جو بیوی کے مزاج کو سمجھ جائے، ان کے گھروں میں طلاقیں نہیں آیا کرتی بلکہ خدا کی رحمتیں آیا کرتی ہیں. میرے نبی نے اپنی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کہا تھا کس وقت؟ جب 17 پیود والی چادر رخصتی کے وقت سر پہ دی تھی. جنتی عورتوں کی سردارن کی ڈولی اٹھ رہی ہے. حضور نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا دیکھ میری بچی کے سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، کوئی نئی چادر لے آ. اما جان اپنا بکسا کھول کے 17 پیود والی چادر 16 کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا کہ لگی کملی والے اس سے نئی چادر میرے پاس کوئی نہیں. میرے نبی نے غصہ نہیں کیا بلکہ وہ 17 پیود والی چادر لی، اپنی سیدہ بیٹی فاطمہ کو بلایا، ماتھا چوما، سینے سے لگا کر 17 پیود والی چادر سر پر رکھ کر ہاتھ سر پہ رکھ دیا. ام سلمہ اے عائشہ گواہ ہو جاؤ، او میری بچی آنسوں کو صاف کر لے، آج 17 پیود والی چادر دے رہا ہوں، کل انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں پہناؤں گا. اس بیٹی کو رخصتی کے وقت کان میں کہا تھا بیٹی دیکھنا اپنی زندگی کے ارمانوں کو باپ کی دہلیز پہ دفن کر کے چلی جا. میں نہ سنو میری بیٹی اللہ غنی روٹی کپڑے کی وجہ سے ناراض ہو کے آئی ہے. اے میری بچی میں نہ سنوں میری بچی تو گھر کے ماحول کی وجہ سے، گھر کے برتن بھانڈے کی وجہ سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آ گئی. اور میری بچی آ جائے گی روٹی تو ضرور کھلاؤں گا، میں محبت تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. میری بیٹی گھر کے دروازے کھلے خوشی خوشی گھر آنا، کبھی شوہر سے ناراض ہو کے نہ آنا. شوہر سے ناراض ہو کے میری دہلیز میں قدم رکھا اور تیرا انتقال ہو گیا، میرے سے امید نہ رکھیو میں محبت تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بیٹی جس کے ساتھ تیرا بیاہ کر رہا ہوں اس کے پاس کپڑا لتا بکال کوئی نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان کا نور اتنا ہے آسمان والے بھی اس کے ایمان پہ رشک کر رہے تھے. ہر باپ سے کہوں گا، ہر بہن سے کہوں گا جب بیٹی بہن کو رخصت کرو تو کال میں کہہ دیا کرو زندگی کے ارمانوں پہ لڑنے سے پہلے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھ لینا. بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے. عائشہ میں نے کہا جانا ہے یہی آنا ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، میں نے آج کوئی نہیں جانے دینا. پھر بتا راستہ کیوں روکا ہے، اپنی گود کیوں پھیلائی ہوئی ہے؟ کہ لے کملی والے میرے ابا کی نصیحت مجھے یاد آ گئی. میرے ابو جان نے کہا تھا بیٹی عائشہ جب بھی تجھے حضور کا جب بھی تجھے موقع ملے حضور کو تنہائی میں پائے موقع سمجھ کر اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھوا لینا. کملی والے میرے لیے دعا فرماؤ. فرما عائشہ اتنی بات ہے کہ جی اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ میری عائشہ کے کو معاف کر دے، مغفرت فرما. ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. اما عائشہ ہنس بھی رہی رو بھی رہی، ہستی ہستی زمین پہ گر گئی، کروٹیں بدل رہی ہے. عائشہ تجھے کیا ہوا؟ کہ آج مجھے اپنے نصیبے پہ رشک آ رہا ہے، آج خدا کے حبیب کے ہاتھ میرے لیے اٹھ گئے. فرمایا اے عائشہ تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی تیرے سے بچائی نہیں گئی، میری امت سے کہہ دینا، حاصل پور والوں سے کہہ دینا جو میں تجھے دعا دے رہا ہوں یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ صبح شام کرتا ہوں. نعرہ
नारे तकबीर, शाने रिसालत, नारे रिसालत, शाने रिसालत। बस मैं आपसे सिर्फ आखिरी बात इतनी अर्ज करके जाऊंगा, जिंदगी इंशाअल्लाह बड़ी है और अल्लाह पाक ने ये काम ही दिया, हमेशा ये काम करते रहेंगे। और लोगों अहकाम मैयत को रस पूरा हुआ, सनदें मिली। इस सनद की दुनिया के अंदर कोई वक़्त नहीं, सुबह बाजार में 2 रुपए की नहीं बिकेगी, लेकिन उस सनद का कब्र के अंदर पता लगेगा। अल्लाह अकबर। जब फरिश्ता कफल से चेहरा बाहर निकाल के देखेगा और कहेगा सवाल न करो, सुन्नत के मुताबिक मर के आया और सुन्नत के मुताबिक कफन पहन के दफन हो के आया है। अल्लाह का हक, उसकी तौहीद में दरारें नहीं डालनी। नबी का हक, नबी को मानना है, खत्मे नबूवत के ताज के साथ मानना है। मखलूक खुदा का हक ये है, अपनी जात से किसी को तकलीफ न दो, अपनी जात से किसी को नुकसान न पहुंचाओ, अपना हक माफ कर दो, दूसरे का हक मौत से पहले पहले दे दो। रब्बे काबा की कसम है, लोगों का एहसास करके जाओ, अब लोगों के गमों को अपनी आंखों में ले लो, अपनी खुशियां लोगों पे निछावर कर दो। रब्बे काबा की कसम है, मुस्कुराते हुए मरेंगे, कलमा पढ़ते मौत आएगी। आज नबी वाली जिंदगी को अपनाने का इरादा करें। हाजीपुर वालों, अगर इस साल आपका राइविड का इज्तिमा आ रहा है तो जाने की कोशिश करना। आ रहा है इस साल? कौन कौन इंशाअल्लाह जाएगा? माशाअल्लाह। इज्तिमा की मेहनत और फिक्र सोच लेके कि दीन मेरे घर में, मेरी जिंदगी में और सारे आलम के इंसानों में जिंदा हो जाए। अहकाम ज़कात कोर्स होता है, अहकाम हज कोर्स होता है, मसाइल कुर्बानी कोर्स होता है, 40 रोजा मस्तूरात का और मर्दों का बीडी कोर्स होता है। और लोगों खुदा इन्हें सलामत रखे, शरीफ साहब को, चिश्ती साहब को, इनकी सारी जमात को, वली अब्दुल्ला साहब को, इनके बच्चों को, जामा उमर बिन खत्ताब और जितने मदारिस के मदीर बैठे हैं, खुदा तुम्हारे इदारों को बागों बहारों के साथ सलामत रखे। दूधो नहाओ, पूतो बोलो। कभी गर्म हवा का झोंका हासिलपुर के पास से ना गुजरे, और रोजाना जो सुबह मदीने के अंदर ठंडी हवा चले, रोजा रसूल से टकरा के तेरे मेरे चेहरों पे आके पड़े। खुदा के वास्ते मैं अपनी बच्चियों से अर्ज करूंगा, आज इस भाई को दुआएं देते रुखसत करो। मैं आपके लिए दुआ करें, पीर साहब, चिश्ती साहब आपके लिए दुआ करेंगे, आप मेरे लिए, इनके लिए दुआ करो। अल्लाह अकबर। तुमने पर्दा नहीं छोड़ना मेरे भाइयों, तुमने नबी की सुन्नत को नहीं कटाना है। तुम्हें रोजे वाला दुआएं दे के गया, तुम भी तो कुछ रोजे वाले को दो। कौन है जो हुजूर की सुन्नत को चेहरे पर सजाने का सच्चे दिल से इरादा करता है? इन तमाम कोरस में जो गाहे बगाहे वक्फे वक्फे से महीने 2 महीने बाद होते हैं, सारे कोशिश करोगे इंशाअल्लाह आने की। मस्तूरात को भी रात भी फारिग वक्त नहीं, कीमती वक्त में से वक्त निकालो। जब दुकान बंद कर देंगे, जब खाना खा लेंगे, जब सारे कामों से फारिग हो जाए, फिर कुरान सीख। नहीं, कीमती वक्त, उधर गाहक खड़ा हो, उधर कुरान खोल के बैठा हुआ। ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी नहीं है आधे सो रहे आधे। कुर्बानी ये है जब जरूरत की चीज सामने हो और उसे कुर्बान करके अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर दो, नबी के तरीकों को पूरा कर दो। ये इंसान की मेराज है। अल्लाह इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम करवाने वालों को दीन में, ईमान में, खुशियों में, राहतों में दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।